ہمارے ایک ساتھی ہیں لاہور کے، ایک دن مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے حضرت نے بتائی۔ میں نے کہا بتائیں۔ کہنے لگے کہ حضرت نے مجھے بتایا کہ دیکھو اس وقت آپ کسی مسجد میں کھڑے تھے، آپ کی طرف اشارہ کر کے حضرت نے کہا کہ اس بچے کو اس وقت 100 سے زیادہ مرتبہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہو چکی ہے۔ میں سن کے حیران ہو گیا، اور حیرت مجھے اس کی تھی کہ پتہ اس کو کیسے چلا۔ اس نے کہا جی کہ مجھے حضرت نے یہ بات بتائی تھی، شیخ نے یہ بات بتائی تھی۔ تو نگاہ کی حفاظت کا پھر یہ فائدہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 30 سال کی عمر سے پہلے 100 سے زیادہ مرتبہ نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما دی۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ناممکن ہے۔ آپ آج اس کی پابندی کریں اور چند دنوں میں اس کی برکت اپنی زندگی میں خود دیکھیں۔ مگر غیر محرم کو نہ چلتے ہوئے دیکھیں، نہ ٹی وی اسکرین پہ دیکھیں، نہ سیل فون پہ دیکھیں، نہ تصویروں میں دیکھیں، نہ ناول میں دیکھیں، بس دیکھنا ہی نہیں۔ نگاہ کو پاک کر لیں اور کھانے کے لقمے کو جو ہے نا وہ احتیاط کریں، اور اپنے جسم اور کپڑوں کی پاکی کا خیال رکھیں۔ جسم کی پاکی یا کپڑوں کی پاکی، اس میں بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کپڑے صحیح پاک نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ جو کپڑے دھوبی سے دھل کے آتے ہیں، کون گارنٹی کرتا ہے کہ وہ 100% پاک ہے؟ گمان ہی ہے نا، ہم گمان ہی کر سکتے ہیں نا کہ پاک ہیں، فتویٰ میں وہ پاک ہے، لیکن اس پہ کوئی یقین سے تو نہیں کہہ سکتا۔ اسی لیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی اسلام کی زیارت نصیب ہو، وہ اپنے کپڑوں کو گھر میں دھلوائیں، اور گھر کی عورتیں جو کپڑے دھوتے ہوئے تماشے کرتی ہیں کبھی وہ دیکھا کریں۔ اب تو چلو واشنگ مشینیں آ گئی ہیں، ان واشنگ مشینوں میں کپڑے صحیح پاک ہو جاتے ہیں، مشین خود اسے دھوتی ہے، خود نچوڑتی ہے، اور پھر خود اس کو ڈرائی کر کے باہر نکال دیتی ہے۔ گھر میں ہمیشہ ایسی مشین رکھیں، عورت کو نچوڑنا نہ پڑے۔ عورتوں کو اگر پانی نچوڑنا پڑتا ہے تو یہ کبھی پانی صحیح طرح نہیں نچوڑتی، یہ کپڑا دھوتی ہیں اور بس تھوڑا سا پانی جو ہے نا نکال کے اس پہ چھوڑ دیتی ہیں، باقی پھر کپڑے نکالتی ہیں تو پانی وہاں ٹپک رہا ہوتا ہے۔ تو جب پانی نہیں نکالا گیا تو پاک کیسے ہوا کپڑا؟ تو کپڑوں کے پاک ہونے پہ توجہ کریں گھر کی عورتیں خاص طور پر، اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ایسی مشین ہو کہ جو خود 3 مرتبہ اس کو دھوئے اور پانی بدلے اور پھر اس کو ڈرائی کر کے باہر نکالے، تاکہ صرف اس کو استری کر دیا جائے اور پہن لیا جائے۔ اور استری کرتے ہوئے بھی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ پانی ڈالتی ہیں اس کے اوپر تاکہ کپڑا ذرا سیدھا ہو جائے، اور وہ جو استری کے لیے پانی فوار ڈالتی ہیں نا، وہ پانی بھی پتہ نہیں کہاں سے بھر کے لاتی ہیں، اور کون بھر کے لاتا ہے، اس کی بھی احتیاط کریں کہ وہ بالکل پاک ہو پانی۔ کپڑوں کی حفاظت کریں گے کہ بالکل پاک ہو تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ کھانا بھی گھر میں بنے تو بالکل پاک۔ بازار کے کھانوں سے ایسے بچیں جیسے بیمار آدمی کو کسی نقصان دہ کھانے سے بچایا جاتا ہے۔